اللہ خود تمہارے لیے تمام آیات واضح کر دیتا ہے، کوئی چیز کنفیوزنگ نہیں رہی، سب بات واضح ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی بات کرنے کی ہے کوئی بات نہیں کرنے کی۔ دیکھیں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ اسکینڈل واقعی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تمہیں کیا تکلیف ہے ہوا ہے نہیں ہوا، اللہ نے کہہ دیا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں ہی ٹھیکہ لینا ہے سچائی تک اترنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے خود کور کر دیا، اس نے کہہ دیا۔ اور یہ تمام آیات، اتنی آیات کبھی زنا کے بارے میں نہیں آئی، جو عمل برا عمل ہے اس کے بارے میں اتنی آیات نہیں ہے، اس کے بارے میں اتنی پکڑ نہیں ہے جتنی پکڑ اس کے بارے میں بات کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان چیزوں کے بارے میں باتیں پھیلتی ہیں نا، جس چیز کے بارے میں بات زیادہ ہو رہی ہے وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے سوسائٹی میں۔ اگر گندے الفاظ بار بار پھیل رہے ہوں سوسائٹی میں تو گندی زبان نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر سارے وائلنٹ فلمز دیکھ رہے ہیں تو وائلنس نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر سبھی بے شرمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، یہ افیئر اور یہ اسکینڈل اور یہ وہ یہی باتیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، تو کیا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے۔ پھر تو اب سب اس کے بارے میں پہلے تو بات کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی بات ہی کر رہا ہوتا ہے، ہوتا ہی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اب سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں ان نیچرل ہیں، جو ایول چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، سیئات ہیں، وہ لوگوں کو بالکل یعنی طبیعی لگنے لگتی ہیں، نارمل لگنے لگتی ہیں۔ دین اصل میں کس چیز، دین کی سوسائٹی وہ ایسی سوسائٹی جس میں حرام چیز بدصورت لگے، حرام چیز بدصورت لگے اور حلال چیز خوبصورت لگے۔ اب سوسائٹی ایسے فلپ ہو جاتی ہے کہ حرام چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے کیونکہ ہر کوئی کر رہا ہے۔ پھر کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی دعوت ہو رہی ہے، کوئی بے حیائی کی کوئی گیدرنگ ہے، آپ کے ینگ لڑکے لڑکیاں جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں نہیں جاؤ، کہتے ہیں سبھی جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک نیا نارمل بن چکا ہے۔ یہ نیا نارمل کبھی ایک بلڈنگ بنانے سے یا کلب بنانے سے یا کانسرٹ ہال بنانے سے نہیں بنتا، یہ نارمل پہلے بنتا ہے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو اعمال بدلتے ہیں، سوسائٹی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام واضح آیات تمہیں بتا رہا ہے، کلیریفائی کرا رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بہت مشکل آیت ہے۔ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو بڑا چاہتے ہیں، ان کو بڑی محبت ہے اس سوچ سے، اس آئیڈیا سے کہ اہل ایمان کی سوسائٹی کے اندر فاحشہ یعنی بے حیائی پھیل جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اب تبصرہ ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے نہ تو یہاں پر بےہودہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، نہ یہاں پر زنا کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ یہاں پر الٹی سیدھے کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی تھی لوگوں کی عزت کے بارے میں باتیں کرنے کی، لوگوں کے پیچھے باتیں کرنے کی۔ اصل میں یہاں جو فاحشہ ہے نا، بے حیائی، اس کی دوسری ڈیمنشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ایک فاحشہ کی جو ڈیمنشن ہے، بے حیائی کی ڈیمنشن ہے، وہ کیا ہے؟ کپڑوں سے متعلق ہے، آپ کی باتوں سے متعلق ہے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کے اعمال سے متعلق ہے، تعلقات سے متعلق ہے۔ دوسرا بے حیائی کا جو پہلا درجہ ہے، ایکچولی دوسرا نہیں پہلا درجہ ہے، وہ ہے کہ آپ بے حیائی کی باتوں کو، یعنی کسی کی عزت کے بارے میں باتوں کو نارمل کر دیں۔ یہی ہے بے حیائی پھیلانا سوسائٹی میں، اس کے بارے میں مزے لے کر بات کرنا۔ اور یہ تو ہم نے اب ایک ایسا کلچر بنا لیا ہے کہ بچے اسکول میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کالج میں لڑکے لڑکیاں ایسی باتیں کرتے ہیں، فیملیز میں ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھا وہاں بازاروں میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس محلے میں وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اب تو ان گھروں میں ایسے ایسے ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ او جی آپ تو بس بالکل ہی کلولس ہیں، شکر ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ بار بار بات دہراتے ہیں، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ فاحشہ کو پھیلانے والی بات ہے۔ ان کے بارے میں سخت آیات ہیں، لہم عذاب علیم، ان کو تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ دیکھیے الجزاء من جنس العمل، جیسا جرم ہوگا اسی کے حساب سے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں یہ نہیں کہا بڑا عذاب ہوگا، یہاں کہا تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ جس جرم سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی جواب میں ایسی ہی سزا ہونی چاہیے جسے تکلیف پہنچے۔ یہاں پر آیت ختم نہیں ہوتی، کہتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، یہ اس کا سب سے سکیری حصہ ہے، سب سے ڈرانے والا حصہ ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس قسم کی بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے قرآن کے جو جرائم جن کا ذکر ہے ان کی اکثریت ایسی ہے جو بات ہوتی ہے کہ سزا ملے گی آخرت میں، اور اگر سزا دنیا میں مل گئی اس کا مطلب آخرت میں معاف،
کسی چور کا ہاتھ اگر یہاں کٹ گیا تو آخرت میں معاف، وہ تو اس نے استغفار کر لی، اس کا کفارہ ہو گیا۔ کسی کو کوڑے یہاں پڑ گئے تو آخرت میں معاف۔ جن لوگوں نے اس قسم کی بے حیائی سوسائٹی میں پھیلائی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسی باتیں کر کے بچ گئے، کسی اور کو برباد کر دیا، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، اللہ کو پتا ہے کیا آ رہا ہے ان کے سامنے آگے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کی مال، ان کی اولاد سے امپریس نہ ہو جانا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں ہی کے ذریعے ان کو ٹارچر کرنے والا ہے۔ ایسی بات بھی آگے آتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی واقعی جانتا ہے، تمہیں کچھ علم نہیں کیا ہونے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہونے سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔